اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا اس رب کائنات کی کہ جس نے ہمیں ایمان و عقیدہ کی دولت نصیب کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب کیا. ہمارا آج کا ٹاپک وقت حاضر میں درپیش مسئلہ کرونا وائرس کے متعلق ہے. جی ہمارا ٹاپک ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرونا وائرس. سامعین، قرآن پاک میں سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے تو فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. قرآن اس واقعے کو اسی آیت مبارکہ میں بیان کرتا ہے. سامعین، انسان پر جتنے بھی امراض غلبہ پاتے ہیں وہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتے ہیں. اس آیت کے تحت یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بیماری تو آتی ہی ہے لیکن اس کی شفا کا ذریعہ بھی رب تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ آفات و بلیات آ جاتی ہیں، آتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. سامعین، کرونا وائرس سے پوری دنیا بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. ماڈرن سائنس تو یہ بتا ہی رہی ہے، ہیلتھ آرگنائزیشنز بھی اس کی تلقین کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی آگاہی پیدا کر رہے ہیں، مگر سب سے بڑی آگاہی، رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کی وبا پھیل جاتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح امت کے اندر اویئرنس پیدا فرماتے، اسی طرح ان کو آگاہی دیتے. پہلے وقتوں میں طاعون کا مرض پھیل جایا کرتا تھا. طاعون بھی ایک وائرس ہے اور یہ وائرس قدیم زمانوں سے بنی اسرائیل کے زمانوں میں مختلف دور میں یہ وائرس پھیل جایا کرتا تھا، مگر اس وقت تشخیص نہیں تھی، میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. بیماری کو، وبا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علاج دستیاب نہیں تھا، اس لیے اموات بھی بے تحاشا ہوا کرتی تھی. لوگوں میں شعور نہیں تھا، سو احتیاط بھی نہیں کرتے تھے. سامعین، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جو باب کتاب الطب سے لی گئی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی وطن یا سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں پر کوئی وبا پھیل گئی ہے، یعنی طاعون پھیل گیا ہے، یہ وائرس پھیل گیا ہے، تو وہاں مت داخل ہو، اور جس جگہ تم موجود ہو اور وہاں یہ وبا پھیل جائے تو اس سے باہر نہ جاؤ. سامعین، پہلے وقتوں میں ٹیسٹ تو ہوتے نہیں تھے کہ پتہ لگایا جا سکے کہ کس شخص میں وائرس موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہدایات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس شہر میں یہ وبا ہے تو وہاں پر داخل مت ہو، کہ تمہیں وہاں جانے سے وہ بیماری تمہیں لگ سکتی ہے، اور اگر تمہاری اپنے ملک، اپنے وطن میں ہے تو خبردار وہاں سے مت نکلنا، کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ نکل جانے سے، دوسری جگہ جانے سے وہاں کے لوگوں میں یہ وبا پھیل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کنٹیجیس ڈیسیزز ہیں یا وائرسز ہیں یا طاعون کی مثل اور بھی بہت ساری وبائیں ہیں، ان کے بارے میں کیٹیگوریکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹوک الفاظ میں ہدایات بیان کی ہیں. سامعین دیکھیے، آج یہاں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی میں یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، مثلا کرونا وائرس کا پازیٹیو ہے، وہ ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ جائے تو اس کو آئسولیشن میں بھیج دیتے ہیں، جس کو کرنٹین کہتے ہیں. یعنی وہ لوگوں سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، کسی سے میل ملاپ نہیں رکھتا، فزیکلی میل ملاپ نہیں ہوتا، تاکہ اس کا علاج ہو جائے، بالکل تنہائی میں چلا جاتا ہے.
اور اس عرصے میں لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ اب یہ جو کنسپٹ ہے ذرا غور کیجئے گا کہ اب یہ جو کنسپٹ ہے آئسولیٹ ہو جانے کا، سب سے کٹ آف ہو جانے کا، بالکل تنہائی میں چلے جانے کا، ان سب باتوں کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ جو علاج آج سائنس کر رہی ہے، بتا رہی ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے، وہ سب علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے فرما دیا۔ سامعین، وائرس کی احتیاط میں جو ضروری باتیں بتائی جا رہی ہیں، میں جتنی سرچ کرتی ہوں مجھے یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ وہ تمام کی تمام باتیں، وہ احتیاط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے بتائی ہیں، ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں ان سب سے آگاہ فرمایا ہے کہ وائرس کی بچاؤ میں آپ نے دیکھا ہے کہ صفائی کا بہت بڑا رول ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ احتیاط میں بار بار ہاتھ دھونے کا کہا جا رہا ہے، اپنے گھر بار کی صفائی کا کہا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کر دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اسلام نے، شریعت نے ہمیں 5 بار دن میں وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین، اگر ہم دن میں 5 بار وضو کریں، ہر وضو میں 3 بار کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کریں، تو بتائے کوئی وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو ہدایات سائنس تجویز کر رہی ہے، وہ ہدایات 1400 سال پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں۔ حاصل بحث یہ ہے سامعین کہ جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، وہ احتیاطی تدابیر یہ ہیں: بار بار ہاتھ دھوئیں، میل ملاپ نہ کریں، 6 میل کا فاصلہ رکھیں، گھر بار کی صفائی رکھیں، اپنی صفائی ستھرائی رکھیں۔ ان تمام باتوں پر عمل ضروری اور شریعت کے عین مطابق ہے، کیونکہ کامل مومن وہی ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے آسانی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اب وباؤں سے بچنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو الفاظ بیان کیے اور جو صبح و شام کی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، سامعین، ان کو پڑھنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ دیکھیے، وباؤں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ حادثات سے بچنے کے لیے، جو صبح پڑھ لے شام کے تک حفاظت، شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت۔ تو اگر یہ ہماری زندگی کی روٹین بن جائے تو یقین جانیے اللہ ہم سب کو ہر وبا بیماری سے دور رکھے گا۔ بس کلام اللہ پر کامل یقین ہو اور یہ یقین ہو کہ اللہ شفا دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کوئی وبا یا بیماری انسان کو چھو نہیں سکتے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بار طاعون کا مرض پھیل گیا، بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے، بہت سو کی اموات ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ان دنوں کچھ ناساز تھی، بخار کی وجہ سے آپ کو بار بار غشی طاری ہوتی اور آپ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے۔ لوگوں نے کہا آپ کو طاعون ہو گیا، لیکن آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی جب آپ کو تھوڑا ہوش آتا، آپ فرماتے کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صحت مند ہوئے تو آپ سے سوال کیا گیا آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ آپ کو طاعون نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا کی تلقین فرمائی ہے اور فرمایا کہ جو کوئی یہ دعا کسی مصیبت زدہ یا بیمار کو دیکھ کے پڑھ لے گا تو اس پڑھنے والے پر وہ مصیبت یا بیماری وبا نہیں آئے گی۔ تو میں نے ایک بیمار شخص کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ دنیا اوپر نیچے ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ سامعین، دعا کے الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ طریقہ کار یہی ہے کہ سامعین 3 بار صبح اور 3 بار شام کو اس دعا کو
پڑھا جائے، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی وبا بیماری آپ تک نہیں آ سکتی۔ سامعین، قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم بھی کچھ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے اپنے عمل، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، یہ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بعد میں کیجئے، پہلے خود کو بہتر کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے اور اپنا یہ مقصد بنا لیجئے کہ پہلے خود کی اصلاح ہے پھر دوسرے کی اصلاح ہے۔ انسان خود کی اصلاح کرے تو معاشرے میں اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وباؤں، بیماریوں سے دور رکھے اور حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کا صدقہ ہر بیمار کو شفا نصیب عطا فرما دے۔ سامعین، آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور دین کے حق اور سچ معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور کسی مسئلے کے تحت اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ ہمیں فالو کیجیے اور کمنٹس میں اپنے مسئلے کا اظہار کیجیے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کے تحت آپ کے مسئلے کا حل بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال کیجیے۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حافظ و ناصر۔ اللہ حافظ۔